बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 14 अक्टूबर 2021 बरोज़ जुमेरात 8 रबीउल अव्वल बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और सऊदी अरब की रोज़मर्रा की ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी बहुत सी अहम खबरों पर। बात करेंगे गैर मुल्कियों की पकड़ धकड़ की, बात करेंगे गैर मुल्कियों के इकामा की, जवाज़ात की, फ़्लाइट की, स्कूल्स की, बहुत सी अहम अपडेट्स की। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। बहरा अहमर हौसी मलेशिया की 2 बारूदी कश्तियाँ तबाह कर दी गई। इत्तेहादी अफवाज ने हौसी मलेशिया की 2 बारूदी कश्तियाँ तबाह कर दी। सबक वेबसाइट के मुताबिक इत्तेहादी अफवाज ने कहा कि बारूदी कश्तियों को बहरा अहमर के जनूब में बाब अल मनदब के करीब तबाह किया गया। हौसी मलेशिया बहरा अहमर में तजारती गुजरगाह को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसे कबल अज़ वक्त कार्रवाई के जरिए नाकाम बना दिया गया। इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 9,366 अफराद के खिलाफ फैसले सुना दिए गए। महकमा पासपोर्ट ने गुज़श्ता माह सफ़र के दौरान इकामा और लेबर कवानीन के अलावा सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 9,366 अफराद के फैसले किए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मज़कूरा फैसलों में जेल, मुल्क से बेदखली और जुर्माने शामिल हैं। महकमा पासपोर्ट ने कहा, तमाम शहरियों, मुकीम गैर मुल्कियों और दुकानदारों को हदायत की जाती है कि इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ किसी किस्म का तावन न करें। महकमे के मुताबिक कोई भी शख्स किसी भी हाल में किसी गैर कानूनी शख्स की मदद करता है, उसे ठिकाना देता है, उसे ट्रांसपोर्ट देता है या किसी भी किस्म का ताउन करता है तो वो भी खिलाफ वर्जी में शुमार होगा। ऐसा करने पर उसका भी मुआवजा किया जाएगा, उसके साथ कानून के मुताबिक मामला किया जाएगा। महकमा पासपोर्ट ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें। जहाँ कहीं भी गैर कानूनी अफराद की मौजूदगी का इल्म हो तो फौरी तौर पर 911 पर कॉल करके इतला दें। रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप्स, बकालों और मॉल्स में दी गई सऊदीज़ेशन की डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद के मुताबिक होटलों, कॉफ़ी शॉप्स, बकालों और मॉल्स में सऊदीज़ेशन की मुकर्रर डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है और सऊदीज़ेशन के अमल को तेज़ करने और सऊदियों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देने के लिए जो है मुख्तलिफ़ तकर्रियाँ की जा रही हैं। और वज़ारत की जानब से रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप्स और मरकज़ी जो मार्केटें हैं उसमें महलावार सऊदियों को तैनात करने की जो मोहलत दी गई थी पहली, वो ख़त्म हो चुकी है। और अब जो जितनी भी रेस्टोरेंट, कैटरिंग सर्विसेज, फास्ट फूड की दुकानें और फ्रेश जूस सेंटर शामिल हैं उसमें कम से कम शरह जो है वो 20% मुकर्रर की गई है। शॉपिंग मॉल्स के अंदर होने की सूरत में 40% तक की शरह भी रखी गई है। इसके अलावा बताएंगे आपको बैरून मुल्क साथियों को सऊदी सिमें फराहम करने पर 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। रियाद पुलिस ने 4 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने बैरून मुल्क मौजूद अफराद को सऊदी सिमें फराहम करके शहरियों को धोखा देने में मुआवनत की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान में 3 यमनी और 1 इजिप्शियन गैर मुल्की है। रियाद रीजन के तर्जमान मेजर खालिद अल कुरैदस ने कहा कि मज़कूरा अफराद के कब्जे से मुख्तलिफ सऊदी कंपनियों की 49 सिमें जब्त की हैं। पुलिस तर्जमान के मुताबिक ये लोग सोशल मीडिया ज़राए के अलावा सऊदी नंबरों को इस्तेमाल करके सादा लोगों को धोखा देते थे। तर्जमान ने कहा, गिरफ्तार शुदगान ने बैरून मुल्क मौजूद अपने साथियों के ताउन से मुतअद्दिद सर्विसेज फराहम करने के बहाने लोगों से पैसे वसूल किए हैं। मदीना में 2 गैर कानूनी स्कूल बंद, इंतज़ामिया गिरफ्तार। मदीना मुनव्वरा में मुतल्लिका इदारों ने 2 स्कूल बंद कर दिए जिन्हें गैर कानूनी तौर पर चलाया जा रहा था। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा स्कूलों को 2 गैर मुल्की ख़वातीन चला रही थीं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। ज़राए ने कहा है कि स्कूल सील करने से पहले 400 तलबा को उनके वालिदैन के हवाले किया गया है। ज़राए ने कहा कि गिरफ्तार शुदा 2 ख़वातीन ने इजाज़तनामा हासिल किए बगैर स्कूल खोल रखा था। स्कूल का अमला इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी का भी मुर्तकिब था। नीज़ वज़ारत तालीम के ज़वाबित की पाबंदी नहीं कर रहा था। कानून नाफिज करने वाले इदारे ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हदायत की है कि सिर्फ इजाज़त याफ्ता स्कूलों के साथ मामलात किए जाएँ। बैंकों के बाहर बूढ़े लोगों को लूटने वाला गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब में मक्का रीजन के पुलिस तर्जमान का कहना है कि क्राइम कंट्रोल यूनिट ने बूढ़े लोगों को धोखे से लूटने वाले एक यमनी को गिरफ्तार किया है। सऊदी खबरसा एजेंसी के रीजनल पुलिस तर्जमान के हवाले से मजीद कहा कि मुल्ज़म बैंकों के बाहर ऐसे बूढ़े लोगों की ताक में रहता जो ATM के इस्तेमाल से नावाकिफ़ होते। पुलिस तर्जमान का कहना था
کہ ملزم بینکوں کے باہر بوڑھے لوگوں کا انتظار کرتا اور ایسے شخص کو جو ATM استعمال کرنے سے واقف نہیں ہوتا مدد کرنے کے بہانے کارڈ لے کر اس کی جگہ جعلی کارڈ دے دیتا۔ ملزم مختلف وارداتوں کے دوران معمر افراد کے 47,000 ریال ہتھیا چکا تھا۔ پولیس نے ملزم گرفتار کرے اور کرائم کنٹرول یونٹ کی مدد لی تاکہ اسے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا جا سکے۔ انٹر سٹی بس اور ریل سروس کے لیے مسافروں کی مکمل گنجائش بحال کر دی گئی۔ سعودی ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ انٹر سٹی بس اور ریل سروس کے لیے مسافروں کی مکمل گنجائش بحال کر دی گئی ہے۔ یہ فیصلہ ان لوگوں پر ہی اثر انداز ہوگا جنہوں نے کورونا ویکسین کی 2 ڈوز لگوائی ہوں گی۔ اوقاز اخبار نے ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے حوالے سے مزید کہا کہ شہروں کے درمیان مسافر بس اور ٹرین سروس کے علاوہ جازان اور فرسان کے درمیان کشتی میں مسافروں کی گنجائش کو بحال کر دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر بلدیہ کو تنقید کا نشانہ بنانا بھاری پڑ گیا۔ مکہ مکرمہ میونسپلٹی پر سوشل میڈیا میں تنقید کرنے والے شہری کو قید اور جرمانے کی سزا ہو گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی نے مذکورہ شہری کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کیا تھا۔ تفصیلات میں بتایا گیا کہ اس شہری نے مکہ کی میونسپلٹی کی کارکردگی کو سوشل میڈیا میں سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اس پر میونسپلٹی نے بیجا الزام اور سوشل میڈیا پر تشہیر کرنے کا مقدمہ دائر کر دیا۔ عدالت نے شہری کو قصوروار ٹھہرانے پر موقف اختیار کیا کہ ہر شہری کو بلدیہ کے خلاف شکایت کرنے کا اختیار حاصل ہے، تاہم اسے سرکاری ذرائع پر ہی شکایت درج کرنی چاہیے۔ سوشل میڈیا ذرائع کو اختیار کرنا شکایت کرنے کا مناسب طریقہ نہیں ہے۔ عدالت نے شہری کو 5,000 ریال جرمانہ اور 1 مہینے کے لیے قید کی معطل سزا سنائی ہے۔ تارکین ابشر اور مقیم پورٹل سے اقامے کی تجدید کیسے کریں؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے۔ آجر اور اجیر کے حوالے سے بھی قوانین موجود ہیں، ان سے آگہی بھی ضروری ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے پاکستان، انڈیا سمیت ممالک سے آنے والوں پر عارضی پابندی عائد ہے، تاہم ان ملکوں کے وہ شہری جو سعودی عرب میں مقیم ہیں اور یہاں سے 2 ڈوز لگوا چکے ہیں وہ اپنے وطن کا سفر کر سکتے ہیں اور واپس بھی آ سکتے ہیں، ان پر کسی قسم کی پابندی نہیں۔ گزشتہ سال بھی حکومت کی جانب سے ایسے غیر ملکی جو اقامہ ہولڈر تھے مگر کورونا کی وجہ سے عائد سفری پابندیوں کے سبب سعودی عرب نہیں آ سکتے تھے، ان کے اقاموں اور کچھ روزہ کی مدت میں توسیع کی مفت سہولت جاری کی گئی تھی۔ حکومت نے غیر ملکیوں کی سہولت کے لیے ابشر اور مقیم پورٹل پر اقاموں کی تجدید کی سہولت بھی جاری کر رکھی ہے، جس سے فائدہ اٹھاتا ہوئے جو غیر ملکی ہیں جو ممنوعہ ممالک کی فہرست میں شامل ہیں تو آٹومیٹک جو توسیع ہے اس کے علاوہ اپنے کفیلوں کے ذریعے اقاموں اور روزہ کی مدت میں بھی توسیع کروا سکتے ہیں۔ حکومت نے آلریڈی 30 نومبر 2021 تک کی آٹومیٹک توسیع کا اعلان کر رکھا ہے۔ ان ممنوعہ ممالک کے شہریوں کے لیے خصوصی رعایت کا اعلان کیا گیا ہے اور مفت اقامہ اور روزہ کی مدت میں توسیع کے احکامات جاری ہونے سے پہلے حکومت کی جانب سے ابشر اور مقیم سسٹم کے ذریعے اقامہ اور روزہ کی مدت میں توسیع کی سہولت دی تھی اور وہ سہولت ابھی بھی موجود ہے۔ یاد رہے کہ اقامہ کی ایکسپائری تاریخ اور دیگر معاملات ڈیجیٹل سسٹم سے اٹیچ ہیں تاکہ لوگوں کو سہولت ہو اور انہیں معمولی سے معمولی معلومات کے لیے سرکاری اداروں سے رجوع نہ کرنا پڑے۔ ڈیجیٹل سسٹم کے نفاذ سے جہاں شہریوں کو سہولتیں میسر آئیں وہاں سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکیوں کو بھی کافی آسانیاں ملی۔ فیملی کے اقاموں کی تجدید اور روزہ ویزا کا حصول آسان ہو گیا۔ وہ لوگ جو بیرون مملکت گئے ہیں انہیں اقاموں کی ایکسپائری کے بارے میں موبائل SMS کے ذریعے مطلع کر دیا جاتا ہے۔ بیشتر لوگ رومنگ چارجز کی وجہ سے سعودی عرب میں استعمال ہونے والی سم کو نکال دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بروقت SMS وصول نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگوں کے لیے ابشر کی سہولت ہر جگہ دستیاب ہے۔ ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے اقامہ کی تجدید اور روزہ کی مدت میں اضافے کے حوالے سے مکمل معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ قانون کے مطابق کارکنوں کے اقاموں کی تجدید ان کے کفیل کے ابشر یا مقیم اکاؤنٹ سے ہی ممکن ہوتی ہے۔ کارکن اپنے ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے اپنی فیملی کے اقامے کی تجدید اور روزہ کی تجدید کر سکتے ہیں، جبکہ اپنے اقامے کی ایکسپائری تاریخ بھی ابشر پورٹل کے ذریعے معلوم کی جا سکتی ہے۔ بعض کیسز میں اقامہ کارڈ پر ایکسپائری تاریخ غلط پرنٹ ہو جاتی ہے۔ اس کی تصدیق اور درست تاریخ معلوم کرنے کے لیے ابشر اکاؤنٹ سے تصدیق کرانے کے بعد دوسرا کارڈ پرنٹ کراتے وقت اسے درست کرایا جا سکتا ہے۔ ابشر سسٹم کے ذریعے اقاموں کی تجدید میں ٹیکنیکل پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس صورت سے نمٹنے کے لیے جوازات کی جانب سے ایک سروس تواصل کا آغاز کیا گیا ہے، جبکہ اس سے پہلے گزشتہ سال رسائل اور طلبات کے عنوان سے اسی طرح کی سروس شروع کی گئی تھی۔ اس سروس کے ذریعے اقامہ کی تجدید یا دیگر معاملات جو کہ آٹومیٹک طریقے سے انجام
انجام نہیں دیے جا سکتے ان کی انجام دہی کے لیے پیش آنے والی دشواریوں کے حل کے لیے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف فلائٹس کی بحالی کے حوالے سے جو سوالات ہوتے ہیں اس میں اب تک کی جو آخری معلومات کے مطابق نومبر میں جو ہے فلائٹس کھلنے کا بتایا گیا ہے، جو کہ پاکستان کے سفیر نے بتایا تھا۔ ابھی اس حوالے سے سعودی عرب کے سرکاری ذرائع سے کوئی بھی اعلان نہیں ہوا، اعلان ہونا باقی ہے، جیسے ہی ہوگا انفو ٹی وی سب سے پہلے آپ کو بتائے گا۔ بڑھیں گے مزید خبروں کی طرف۔ ریاض میں غیر قانونی پیٹرولیم مصنوعات فروخت کرنے والی سائٹ کو سیل کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں ریاض میں وزارت توانائی کی تفتیشی ٹیموں نے غیر قانونی طور پر پیٹرولیم مصنوعات فروخت کرنے والی ایک سائٹ کو سیل کر دیا۔ سعودی خبرساز ایجنسی ایس پی اے کے مطابق وزارت توانائی کو اطلاع ملی تھی کہ ریاض شہر میں غیر قانونی طور پر پیٹرولیم مصنوعات سیل کی جا رہی ہیں۔ جس مقام پر پیٹرولیم مصنوعات سیل کی جا رہی تھیں وہاں حفاظتی اقدامات بھی نہیں کیے گئے تھے، جبکہ پیٹرولیم مصنوعات فروخت کرنے کا لائسنس بھی نہیں تھا۔ سعودی ایئر لائن 5 اسٹار ریٹنگ حاصل کرنے میں کامیاب۔ سعودی ایئر لائن نے معیاری خدمات فراہم کرنے کی ریٹنگ میں 5 اسٹار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ فضائی کمپنیوں کے معیار کا جائزہ لینے والی عالمی تنظیم ایپکس نے دنیا بھر کی 600 فضائی کمپنیوں کی ریٹنگ کی۔ 10 لاکھ پروازوں کے مسافروں سے فضائی کمپنی کی سروسز کے بارے میں سروے کیا گیا۔ اس نتیجے میں سعودی ایئر لائن بہترین سروسز فراہم کرنے کے سلسلے میں 5 اسٹار ریٹنگ حاصل کی ہے۔ بیرون ملک ملازمت اب بینک اکاؤنٹ کھولنا لازمی ہوگا۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے بیرون ملک ملازمت کے لیے جانے والے لوگوں کے لیے بینک اکاؤنٹ کھولنے کی شرط لازمی قرار دینے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ بیرون ملک جانے کے لیے مختلف خدمات کی فیسوں کی گھر بیٹھے ادائیگی کی سہولت کے حوالے سے موبائل کمپنی سے معاہدہ بھی جلد طے پا جائے گا۔ وزارت سمندر پار پاکستانی کے اعلیٰ حکام نے انفو ٹی وی کو بتایا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی سہولت دینے کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئندہ بیرون ملک جانے کے لیے پروٹیکٹر کے حصول کے لیے ملک میں اکاؤنٹ کھولنا لازمی ہوگا۔ یہ اکاؤنٹ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جیسا ہوگا اور بیرون ملک جانے والے لوگ پیسے بھی اسی اکاؤنٹ کے ذریعے ہی بھیجیں گے تاکہ انہیں اپنے یا اپنی فیملی یا دیگر افراد کے اکاؤنٹس میں رقم منتقل کرنے کی اجازت ہوگی۔ سعودی عرب میں کرونا کے نئے کیسز مسلسل 50 سے زیادہ۔ سعودی عرب میں بدھ 13 اکتوبر کو کرونا کے 50 سے زیادہ نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بدھ کو 57 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 44 افراد صحت یاب بھی ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے مزید 2 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8753 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کرونا کے ایکٹیو کیسز میں سے 111 مریضوں کی حالت نازک ہے، جو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ اسکول طالبات کی بس چلانے والی پہلی سعودی خاتون سے ملیے۔ سعودی خواتین زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ ہائل ریجن میں طالبات کی اسکول بس چلانے والی پہلی سعودی خاتون بدریہ الرشیدی کا کہنا ہے کہ بس چلانے کا تجربہ انتہائی خوشگوار ہے۔ اگرچہ مجھے اس حوالے سے تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا، مگر مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ سیکنڈری اور اعلیٰ ثانوی کی طالبات کو اسکول پہنچانے کے لیے بس ڈرائیونگ سیکھی ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔